الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد ہدایت کا دوسرا بڑا سورس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، جن پر قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کو اس وقت تک سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ ہم صاحب قرآن کو نہ سمجھ لیں، ان کی لائف، ان کے طریقے اور ان کی زندگی کو نہ جان لیں۔ اسی لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم سب پوری توجہ کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیرت کا مطالعہ اس قدر اہم کیوں ہے؟ وائی وی شوڈ اسٹڈی سیرہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ آپ اور میں کیوں اپنا ٹائم نکالیں؟ کیوں ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں جبکہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر اپنی اصل کو لوٹنا ہوگا، یعنی کہاں سے شروعات ہوئی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحدہ لا شریک اکیلے ہی پیدا کیا ہے، اور اسی نے انسان کو بھی تخلیق کیا۔ اب کائنات میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین اور خوبصورت ترین چیز کون سی ہے؟ جنت۔ اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق کون ہے؟ انسان۔ تو اللہ نے انسانوں کو اس جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انہیں جنت میں ہی بھیجا گیا اور وہی ان کا گھر تھا۔ لیکن شیطان نے ان کے ساتھ جو بھی کیا، ان کو وہاں سے نکلوایا۔ تو ہم سب کا پھر سے چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنے دشمن کو مات دیتے ہوئے واپس اپنے گھر تک لوٹیں۔ وہ گھر اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں کے لیے ہے۔ پسندیدہ ترین کیسے بنا جائے؟ آپ اور میں اللہ کے فیورٹ کیسے بنے؟ اولیاء اللہ کیسے بنے؟ کیا کیا جائے؟ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کس طرح کے کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ کیسے دکھتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ تو اس لیے ان کی زندگی کیسی جی جاتی ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا، ایک رول ماڈل دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنایا۔ جیسے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لہٰذا ہم سب سیرت کا مطالعہ کریں اسی حکم کی تکمیل کے لیے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اس طریقے کو جاننا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن سکیں اور اس بہترین گھر میں جا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندوں کے لیے بنایا ہے۔ وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے اپنے مقصد زندگی کو اچھی طرح پہچان لیں۔ آپ اور میں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اس بات کو سمجھ لیں۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ کیا ہے وہ مقصد جو اللہ نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور زندگی کو اسی لیے بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ which of you is best in deed، سب سے اچھے کام کون کر رہا ہے؟ تو ہم سبھی ایک امتحان میں ہیں۔ دیکھا جا رہا ہے کنٹینیوسلی کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اچھے ہیں یا نہیں، کیسے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہم 24/7 انڈر آبزرویشن ہیں۔ اچھے اعمال، کون سے اچھے اعمال؟ ٹھیک ہے، وہ ان کا معیار کیا ہے؟ وہ اسوائے حسنہ کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہ کے نبی کو جو اللہ نے ماڈل بنایا، کیا ہم ان کے طریقے پہ چل کے کر رہے ہیں، یا ہم نے اچھے اعمال کی اپنی ایک ڈیفینیشن دے دی ہے؟ وہ جو اللہ نے ایک نمونہ دیا ہے ان سے مشابہت رکھتے ہیں یا نہیں، ان کے طریقے پر ہے یا نہیں؟ اسی لیے سیرت پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں ہم کو یہ پتا ہو کہ اللہ کے یہاں قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔
कोई अमल अच्छा हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी दलील हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ना मिल जाए। इसीलिए निहायत जरूरी है कि हम सीरत की स्टडी करें। सीरत कहते किसको हैं, क्या मतलब है सीरा का? सीरा का लफ्ज जो है अरबी जबान का एक्चुअली मीनिंग है, इसके मायने अरबी के हिसाब से क्या होते हैं? रास्ता चलना, टू वॉक। अरबी में सीरत का नाम, सीरत का माना सुन्नत भी कहा जाता है, यानी तरीका। इसीलिए सीरत नबी का क्या मतलब है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। और अगर जैसे आपके सामने स्क्रीन पे देखते हैं, डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसके? कंडक्ट, वे ऑफ लाइफ, बिहेवियर, एटीट्यूड, ठीक है, रिएक्शन और बायोग्राफी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज इतना ज्यादा इस्तेमाल होने लगा कि अब लफ्ज सीरत हमारी जहन में जैसे ही आता है तो हम समझते हैं कि रसूल अल्लाह की लाइफ पढ़नी है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या चीजें आती है, नीचे देखिए। इंडिविजुअल्स फैमिली हिस्ट्री और उसकी लाइफ के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं वो सब इसमें आते हैं। फिर ये भी याद रखें कि सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात का नाम है, इसीलिए सुन्नत या हदीस को सीरत से डिफरेंशिएट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, सीरत क्या है और हदीस क्या है? आपकी सीरत में आपकी जिंदगी के तीन हिस्से हैं। आपने पढ़ा होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्का में थे, फिर मदीना में थे। तो आपकी लाइफ के सीरत में लोगों ने जब स्टडी की तो तीन हिस्सों में डिवाइड की। एक बासत से पहले, जो बेअसत है अल्लाह के नबी की, जब वो नबी बनाए गए, और एक बेअसत के बाद, यानी मक्का में, या जब प्रॉफिटहुड मिल गया उसके बाद, जब मक्का में थे और जब मदीना में थे। ये तीन पार्ट्स हो जाते हैं, नबूवत के बाद के हालात और उसके पहले के हालात, जिसमें एक हिस्सा नबूवत के बाद मक्का में गुजरा और दूसरा मदीना में गुजरा। इसीलिए आपकी बायोग्राफी पढ़ना ऐसा नहीं है जैसे आप किसी भी आम इंसान की जिंदगी के वाकयात पढ़ रहे हैं जो सक्सेसफुल इंसान है। क्योंकि बहुत से लोग कामयाब इंसानों की जिंदगी, उनके नॉवेल्स, उनकी बुक्स बहुत पढ़ते हैं ताकि उनको सक्सेस मिल सके। लोग यूजुअली मोटिवेशन मोटिवेशन मैसेजेस एंड स्पीकर, इन लोगों को क्यों सुनना पसंद करते हैं? ताकि ऐसे उसूल निकाले उनकी लाइफ से जिन्होंने उनको कामयाब बनाया। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान जिसको तारीख ने कामयाब तरीन माना है, वो कौन था? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा। क्या मतलब है मुस्तफ़ा का? द चूजन वन, अल्लाह के हबीब। इस बात की गवाही कुरान ही नहीं दे रहा, बल्कि नॉन मुस्लिम्स ने भी इस बात को तस्लीम किया है। आप ये देखिए, माइकल हार्ट आपके सामने हैं। इन्होंने 100 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल को एक लिस्ट उनको तैयार की, जिसमें उन्होंने बताया मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल इन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर realms। यानी वो रिलीजियस में भी, मजहबी तौर से भी, और सेक्युलर यानी सोसाइटी के हिसाब से भी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कामयाब इंसान है। ये एक साइंटिस्ट थे जो एक्चुअली क्रिश्चियन हैं, और इन्होंने 100 ऐसे लोगों की हालात जिंदगी के बारे में बताया था जिन्होंने हिस्ट्री पर कोई इफेक्ट डाला है। उनमें सबसे टॉप पर रसूल अल्लाह का नाम रखा। हालांकि आप ये देखिए, यहाँ मेंशन है कि वो खुद भी ऐसा कहते थे कि, इस बात का दावा उन्होंने कहा, लोग जो है बहुत सारे लोग जो है हैरान होंगे। माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स। आप इस बात को नोट कीजिए, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रखते थे लोगों पे। तो ये बहुत सारे लोगों को हैरानगी होगी इस बात पे कि बीइंग अ क्रिश्चियन भी इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को रखा। हालांकि जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनका नाम टॉप पे नहीं लिखा इन्होंने, उन्होंने अल्लाह के नबी को ऊपर रखा। सच्चाई यही है कि ही वॉज दी ओनली मैन इन द हिस्ट्री हु वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल। जैसे मैंने आपको बताया, दुनियावी और दीनी एतबार से सबसे ज्यादा कामयाब तरीन इंसान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आम तौर पर जो लोग मजहबी हो जाते हैं, आप देखेंगे वो ज्यादातर क्या करते हैं, किसी एक चीज में आगे निकल जाते हैं, किसी एक स्पेशलिटी में अपने प्रॉस्पर करने लगते हैं। वो सिर्फ मजहबी होता है, यानी वो लोग मजहब में इतना आगे निकल जाते हैं कि बाकी चीजें पीछे रह जाती हैं। वो उसी से पहचाने जाते हैं कि ये दीनी लोग हैं। और यूजुअली दुनिया से उनका ज्यादा सरोकार होता ही नहीं है, लोग उनको देख के बोलेंगे हाँ इनको दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो लोग दुनिया की तरफ आते हैं तो आम तौर से वो क्या करते हैं, वो पूरा दुनिया में घुस जाते हैं।
ہر چیز ان کو دنیا کی پڑی رہتی ہے، بہت کامیاب ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن مذہب کے بارے میں ان کو دور دور تک کوئی ناتا نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں چیزوں کا کسی ایک ذات میں جمع ہو جانا یہ انتہائی کمال کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ صرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملتا ہے، کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈرز کا آپ مطالعہ کریں گے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، ہسٹورینز ہوں، فلاسفرز ہوں، ان سب کی زندگیاں ادھوری ہیں۔ وہ صرف ایک ہی فیلڈ میں اسپیشلائز رکھتے تھے، ان میں بیلنس نہیں پایا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لیولز پر انتہائی کامیاب تھے۔ ایک طرف اپنے دینی اعتبار سے اعلیٰ ترین انسان، آپ کی عبادات دیکھ لیجیے، آپ کے روزوں کا حال دیکھیے، آپ کی نماز دیکھیے، اللہ کا ذکر دیکھیے، دن میں 100 بار استغفار کرنا دیکھیے، دنیا سے بے رغبتی بھی دیکھیے، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے قانون بنانا، سیاست دیکھنا، فوجی لیڈر ہونا، ایسے ہی بزنس بھی کرنا، دنیا کی کوئی اور اسکل جو بھی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بہترین گائیڈنس دیتے ہیں۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے، ہر فیلڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے گائیڈنس دی ہے، اور وہ آپ اپنی لائف میں دیکھیں کہ آس پاس میں جتنے بھی لوگ ہیں جو آپ کے دل کو خوش کرتے ہیں، اگر کسی سے آپ کا معاملہ ہوتا ہے، اس چیز کو آپ حدیث میں پائیں گے، سبحان اللہ۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر، پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور اسپیشلی میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت آپ دیکھ رہے ہیں نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول خود انہی کے اندر سے اٹھایا، جو ان کے اوپر اس کی آیات پڑھتا ہے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا نا زکوٰۃ، تزکیہ، ان کی صفائی کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم انسانوں پر، خاص طور سے عرب کے اندر، انہی میں سے ایک رسول اٹھایا۔ جبکہ آپ عرب کی ہسٹری پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے کی کلاسز میں عرب کی ہسٹری آپ کو بتائی جائے گی، اخلاقی طور پر اور کلچرلی طور پر کتنا زیادہ ان کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اٹھایا۔ کس لیے اٹھایا؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف میرے آپ کے لیے نہیں، تمام انسانوں کی، ان کی تربیت کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، اور ان کا انجام خیر کے لیے۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر گزار ہوں اتنا کم ہے۔ تو سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف بھی رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سارے انبیاء کو آپ دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کو بہت کم ملے گا۔ مطلب آپ ان کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، رولنگز دیتے ہیں، وہ کون کون سے انسیڈنسز ہوتے ہیں، لیکن ایز اے نبی جتنے آپ رسولوں کے بارے میں دیکھیں گے، فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کا ذکر دیکھیں گے آپ کے قرآن کی آلموسٹ ہر صورت میں آپ کو ملے گا۔ ایسے ہی یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایکسپلینیشن کے ساتھ ڈیپلی قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، صرف اس کے اہم پہلو بتائے ہیں تاکہ آپ ان سے گائیڈنس حاصل کریں۔ اس کے لیے ہمیں حدیث اور سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں آپ، گاڈ سینٹ دی پروفٹس، جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں، ٹو ٹیچ دیئر فالوورز دا ریلیجیس اینڈ ورلڈلی میٹرز۔ اللہ نے رسول بھیجے ہی اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کو گائیڈ کریں، ریلیجیس کے لیے بھی اور ورلڈلی میٹرز۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کا نظام ہم اپنے حساب سے چلیں گے، آج کل دنیا میں یہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے رسول بھیجا ہے تاکہ آپ صرف وہی کریں جو انہوں نے کر کے دکھایا، اور ساتھ میں فیئر اللہ، اللہ سے ڈریں، اینڈ فالو ہز کمانڈمنٹس۔ آپ کی اور میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں ماننا ہی ہے اللہ کے حکموں کو، ورنہ اس کا انجام بہت خراب ہوگا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ سیرت کا کام جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ نے جہاں آپ کی باتیں لکھی جو ہمارے سامنے حدیث کی فارم میں موجود ہیں، ویسے ہی آپ کی زندگی کے حالات بھی لکھے جو بایوگرافیز کے فارم میں موجود ہیں۔
اس کے بعد کتابوں کی فارم میں اس کو کلیکٹ کرتے گئے، اور آج تقریباً 5 لاکھ کتابیں ہیں ایک رف ایسٹیمیٹ کے حساب سے جو رسول اللہ کی لائف پر لکھی گئی ہیں۔ آپ کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جن کے بارے میں ہر انسان جاننا چاہتا تھا کہ وائی ہی از سو سکسیسفل، اسی لیے ہر طرح کے لوگوں نے ان میں دلچسپی لی، اور اس کی کافی لینگویجز میں بھی آپ دیکھیں گے ٹرانسلیشنز ہیں، بہت لوگوں نے، نان مسلمس تک نے بھی بایوگرافیز لکھی ہیں۔ اسی لیے اوتھینٹسٹی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اس دور میں، خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بکس ہیں جو سب سے زیادہ فیمس ہے، لائک جیسے انگلش میں آپ دیکھیں گے سیلڈ نیکٹر ہے، اردو میں اس کا ترجمہ الرحیق المختوم ہے، ایکچولی وہ اردو میں ہی تھی، اور ایسے ہی بہت ساری بکس آپ کو ملیں گی جن کے اوپر آپ ریلائے کر سکتے ہیں۔ ہم بھی الرحیق المختوم کا سمرائزڈ ورژن ہی انشاءاللہ پڑھیں گے جو تجلیات نبوت کے نام سے ہے۔ تو ہم اسی لیے سیرت کو اس طرح پڑھیں گے کہ ہمیں صرف اسٹوری نہیں پڑھنی کہ ایک سکسیسفل مین کی اسٹوری تاکہ ہم بھی سکسیسفل بنیں، ہمیں اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہم اس سے لیسنز نکالیں۔ اپنی نیت کو چیک کریے اس لیے کہ ہم کیوں اللہ کے نبی کی لائف کو پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری کیا انٹینشنز ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے، کس طریقے پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ کے پسندیدہ ترین بن سکیں، اپنے اعمال کو سنوار سکے۔ دین کی دعوت بھی اگر ہم دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ان پہلوؤں کا خیال رکھنا ضروری ہے جو اللہ کے نبی نے رکھا، کس طریقے سے اللہ کے نبی نے لوگوں تک دین پہنچایا، کیونکہ ہم ہی آپ کے وارث ہیں، آپ کی بات یہ کام اللہ نے امت محمدیہ کو سپرد کیا ہے، اسی لیے ہمیں یہ طریقے سیکھنا اور یہ اخلاق سیکھنا بے انتہا ضروری ہے۔ برکت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم آپ کے طریقے پر نہ چلیں۔ اور ایسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ایک صحابی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سیرت اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرے بچوں یہی تمہاری جڑیں ہیں، روٹس ہیں، تمہیں ان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کی طرح ہی سیرت سکھائی جاتی تھی۔ حضرت علی کے گرینڈ سن وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ ہمیں سیرت قرآن مجید کی طرح سکھایا جاتا تھا، اسی لیے ہم بھی اسی نیت کے ساتھ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سیرت کو لائٹلی نہیں لینا، اتنا امپورٹنس، اس کی اتنی امپورٹنس ہماری لائف میں ہے، غور و فکر کرنا ہے ہمیں اس پہ۔ یہ قرآن کی آیت آپ دیکھیے، انا ارسلناک شاہدم و مبشرم و نذیرا، یا ایوہ النبی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو شاہد، مبشر، خوشخبری دینے والا، گواہ، نذیر، ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اور یہ کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، داعین اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، یقیناً ان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا فضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں جیسے قرآن کے ملنے پر ہمیں کہا گیا ہے نا کہ خوش ہو جائیے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے وہ ہم پہ بہت بڑا فضل بتایا گیا ہے۔ تو سیرت پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ قرآن پر عمل اسی کے ذریعے ہی کیا جائے گا انشاءاللہ، پھر اس کی ایک ایک بات کو سمجھا جائے گا، اور اس میں سے جو جو ہم پڑھیں گے صحیح باتوں کو ہمیں اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب